آج کے پروگرام کا آغاز ہمارے وہ مہمان کریں گے جنہوں نے پاکستانی ٹیلی ویژن کے اوپر اس سب کا آغاز کیا. آپ سب کی تالیوں میں the one and only, literally, and the most recognizable and the iconic face of Pakistani television history, خواتین و حضرات, جناب طارق عزیز. ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو طارق عزیز کا سلام پہنچے. سر اچھا کیا مائک پکڑ لیا ورنہ نے جذباتی ہو کے کہنا یہ میرے والا صوفہ آپ کا ہوا. طارق صاحب ماشاءاللہ پہلا چہرہ ہونا جو کہ پاکستانی ٹی وی کی سکرین کے اوپر نظر آیا اور آپ نے وہ جملے بولے کہ آپ پاکستان ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں اور آج آپ یہ 150+ پاکستانی چینل دیکھتے ہیں. کیسا لگتا ہے سر؟ وہ لمحہ یاد آتا ہے جب پہلی بار کیمرے کے سامنے بیٹھے تھے؟ ہاں لمحات تو یاد آتے ہیں جی. باقی یہ اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں. یہ رب جلیل کی ایک نعمت تھی کہ یہ آپ کے حصے میں بھی آ سکتی تھی بات, آپ کے حصے میں بھی بات آ سکتی تھی. وہ نام میرا لکھا ہوا تھا تو وہ چیز مجھے مل گئی کہ تو پاکستان ٹیلی ویژن میں پہلا آدمی ہوگا جس کی شکل اور جس کی آواز پورے پاکستان میں اس آواز نے آپ کو بڑا ایڈوانٹیج دیا ہے سر ساری زندگی. دیکھیں جی یہ بھی رب جلیل کا کرم ہے. اس 5 فٹ 10 انچ کے آدمی کا اپنا کچھ نہیں. وہ مجھے گونگا بھی بنا سکتا تھا, اس نے طارق عزیز بنا دیا. کیا بات. طارق صاحب آپ کا تعلق ساہیوال سے ہے. میرا تعلق منٹگمری سے تھا. ٹھیک میں سمجھ گیا. اور اس کے بعد آپ لاہور آئے. جی سر لاہور آ کے آپ نے وہ وقت بھی دیکھا جب آپ لاہور میں فٹ پاتھوں کے اوپر بھی سوئے اور اسی شہر لاہور کے اندر آپ کچھ عرصے بعد MNA بھی بن کے ابھرے. میں ایک کتاب اپنی لکھ رہا ہوں جی, اس کا نام ہے فٹ پاتھ سے پارلیمنٹ تک. اللہ, یہ وہی لاہور ہے جہاں میرے پاس رات کو سونے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. سارا دن تو ہم اپنے کافی ہاؤس میں بیٹھتے تھے, پارٹی ہاؤس میں چلے گئے, جیب میں پیسے ہوئے تو پھر بھی چلے گئے, نہ ہوئے تب بھی چلے گئے. شاید کوئی امان اللہ جیسا یا ان جیسا دوست کوئی مل جائے تو وہ چائے پلا دے تو وقت گزر جائے, کیونکہ وقت گزارنا تھا. شاعروں میں, دوستوں میں, کبھی کہیں یعنی خانہ بدوشوں والا حساب تھا. کبھی آپ شام کو آپ کے طرف چلے گئے کہ یار میں ایتھے ہی سو جاؤں گا, ہن کون ایڈی دور جاوے. کبھی ان کی طرف چلے گئے, کبھی ان کی طرف چلے گئے. اس لاہور نے کچوکے بھی بڑے دیے ہیں. اس لاہور کی باکسنگ کے پنچ بھی جو میں نے برداشت کیے ہیں وہ بھی میں ہی جانتا ہوں. لیکن ہر رات کے بعد صبح آتی ہے. اللہ, وہی طارق عزیز جس کے پاس لاہور میں سونے کے لیے جگہ نہیں تھی اور کئی دفعہ روٹی کھانے کو پیسے نہیں تھے. میں سچ بول رہا ہوں آپ کے سامنے. کیا کہنے بعد. اور اسی لاہور نے پھر مجھے اپنا قومی اسمبلی کا ممبر بنا کے اسمبلی میں بھیج دیا. امان صاحب کہتے ہیں ان کے بالکل صحیح بات. امان صاحب جب گئے تو طارق عزیز صاحب نے کہا کہ محترم
آپ ہمارے مہمان ہیں کچھ نہیں بنانے والوں کے. انہوں نے آپ کے لیے گفٹ بھی نہیں بھیجا اور کچھ بھی نہیں بھیجا, لیکن پھر بھی ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ 9 پھلوں کے نام بتائیں. اے اٹھ کے کہندے امب سیب تے 7 کنو. طارق عزیز صاحب نے کہا ٹھیک ہے یہ کنو چھیل لو اور چھلکے تمہارے ہوئے. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے جی, طارق عزیز صاحب نے کراچی سے پروگرام شروع کیا, میں نے کہا طارق بھائی دے ویری گڈ, یہ ٹی وی سے بہت مصروف ہو گئے. ہمیں تو وہی جن کو میں دباتا تھا, دباتے دباتے پیسے بھی نکال لینے. ارے وہ مرادی میں گیا کراچی پروگرام کیا تو مجھے اتنے تحفے دے دیے, اور فرسٹ ٹائم میں ان کا پروگرام کر کے تو جہاز پہ آیا تھا. اچھا, اور لوگ مجھے دوست کہیں یار ٹکٹ بھیج دو, 750 روپے کی ٹکٹ تھی. ٹکٹ بیچ دو. بیچ دو. اور بعد میں تو لطیفہ مشہور ہوا, لیکن حقیقت ہے کہ جب جہاز میں کراچی سے واپس آ رہے تھے تو ایئر ہوسٹس نے آ کے پوچھا آپ کیا لیں گے, تو انہوں نے کیسی تھلے اتر کے رکشا. جہاز میں ایسے نہیں آئے تھے, باس نے جو تحفے دیے تھے نا وہ بیچ کے آئے. اور میرے بھی محسن ہے طارق عزیز صاحب کی زندگی میں پہلی مرتبہ جو ڈی وی ڈی مجھے بھائی جان نے دی تھی. اچھا. اور بھائی جان کو اس وقت پتا تھا کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں لوڈ شیڈنگ ہوگی, تو مجھے بیٹری والا پنکھا دیا تھا. اچھا, واہ 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 واہ. یہ تو شکر ہے وہ چھت تھی اور وہ بلڈنگ تھی, یہ تو کہنا تھا آپ کا جواب درست ہوا, پی ٹی وی اٹھا کے لے جاؤ. اچھا, ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ امان اللہ یہ میرا استاد بھی ہے. اس طرح سے ہے کہ 1965 کی جنگ تھی اور میں گائکوں کو اور ان کو لے کے جاتا تھا جہاں فوج ان کا دل بہلانے اور یہ وہ سارا وہ اپنا حصہ جنگ میں ڈالنے کے لیے, کیونکہ میرے ملک پر جنگ مسلط کر دی گئی تھی. ایک لاری میں بیٹھے ہم جا رہے تھے, اس میں اس نے پتہ نہیں کس کو سنا رہا تھا کیا, یا اس کا اپنا جی چاہا کہ میں نیل کرائیاں نیل کا میرا تن من نیلو نیل. یہ اپنا ختم کر کے تو کچھ اور کرنے لگ گیا. میں نے 2-3 دفعہ دل میں دہرایا تو 50 برس پرانی بات آج تک مجھے یاد ہے کہ میں نیل کرائیاں نیل کا میرا تن من نیلو نیل, میں سودے کیتے دلاں دیتے ترلے نین وکیل. رب بخیلی نہ کرے تے بندہ کون بخیل, رات چنے دی چاندنی تے پونی ورگا کان, اڈیا دانا بات تو انہوں پیندی رات چنا, تتی دے ہیٹ پنگوڑا رنگڑا تے ٹھنڈی ونا دی چھان, گن گن لوندی اٹیاں وچ نہ جٹ دا نا, مینوں لے چل ایتھوں کڈ کے سارے جھگڑے جانے مک, باج تیرے مرزیا نہیں جان میری نو سکھ. ایک تو سن کے کا شہر ہے اور ہم ہیں دوستو, غصے کی ایک لہر ہے اور ہم ہیں دوستو, ہر سو یہاں پہ گولیاں اور بم ہے دوستو, برپا کوئی قہر ہے اور ہم ہیں دوستو, بجلی کی یہ بندش طویل اور یہ گرمی تبتی ہوئی دوپہر ہے اور ہم ہیں دوستو. ہائے تینوں سامنے شہزادے بیٹھے ہیں, اگرچہ کوئی افریقہ کا لگتا ہے. ویلکم بیک ٹو مذاکرات. سر آپ نے جس طرح ابھی یہ پورا ہمیں سنایا پڑھ کے, سر ایک بڑا ڈرامیٹک ایک آپ کا انداز بیان رہا جو کہ آپ کا سگنیچر بھی بنا, لیکن آن دا ادر ہینڈ جب آپ سہیوال سے یہاں آتے ہیں لاہور, آپ ایکٹر بننے نہیں آئے تھے, تو یہ انداز بیان تو بڑا ایک لگتا ہے جیسے کوئی سوچتا رہا ہو کہ میں نے اداکار بنوں گا تو میں اس طرح سے بولوں گا. نہیں جی, میں نے تو آپ سے سچی بات کہہ دی کہ بعض لوگوں کوئی آواز کی آپ تعریف کریں تو وہ کہتا جی کہ 2 سال کڑے چ منہ پا گئے تے خون چ منہ پا گئے, تو میں 7 تک مینوں 7 سال لگ گئے تب جا کے کتے اینا گرام بنتا ہے. مجھے ایسا کوئی چکر نہیں.
یہ خدا کی قدرت ہے. اب یہ نوجوان تھوڑا سا گایا ہے ابھی, اس کو اللہ نے یہ تہذیب دے دی. یہ تینوں سامنے شہزادے بیٹھے ہیں, اگرچہ کوئی افریقہ کا لگتا ہے مگر سر آپ کو یہاں پہ حادثتاً ریڈیو کے اندر چانس ملا تھا. کہانیاں تو اتنی بن گئی ہیں کہ میں خود کہانی بن گیا ہوں. واہ واہ واہ. کچھ وقت میں نے یہ رائل پارک میں ایک بلڈنگ ہے, شیخ بلڈنگ, اس میں ساغر صدیقی, حفیظ کنداری, قتیل شفائی, سیف الدین سیف, نعیم ہاشمی, ان کے ایک ایک کمرہ ان کے پاس تھا. حفیظ کنداری میرے ماموں تھے, ان کی وجہ سے یہ میری تھوڑی بہت عزت کرتے تھے اور کھانے پینے کو کچھ دے دیتے تھے. تو ساغر صدیقی جی میرا بڑا یار تھا. ایک دن میں وہاں سے نکلا تو نصیر انور بڑے یہ امروز میں بھی اور ادھر ادھر کام کرتے تھے, تو وہ میرے اچھے پیارے دوست تھے. وہ انہوں نے ریڈیو پر کوئی دینا تھا اپنا سکرپٹ, اور رضی ترمذی کے پاس وہ لے کے گئے. بالکل. اور انہوں نے, رضی ترمذی اللہ جنت نصیب کرے, اب تو ہم میں نہیں ہیں, انہوں نے وہ سکرپٹ دیا. اٹھتے ہوئے پتہ نہیں وہ ان کے دل میں کیا آئی کہ اس نے کہا کہ رضی اس منڈے دی آواز تے سن. یعنی وقت کی بات ہوتی ہے کہ چیزیں آپس میں خوبصورت مل جاتی ہیں, کہ رضی صاحب کے دل میں پتہ نہیں کیا آئی. انہوں نے اپنا دراز کھولا, ایک کتاب نکالی, مجھے کہنے لگے آؤ میرے ساتھ. وہ کتاب تھی انارکلی, امتیاز علی تاج کی لکھی ہوئی ڈرامہ. جی اور مجھے ریڈیو میں لے گئے, کہنے لگے یہ سرخ بتی جلے تو بولنا شروع کر دینا, اور بجھ جائے تو چپ ہو جانا. میں کہ جی اچھا. وہ سرخ بتی جلی تو میں نے نور جہاں بھی پڑھنا شروع کر دیا, دل آرام بھی پڑھنا شروع کر دیا, اکبر بادشاہ بھی, ہمایوں بھی, یہ بھی وہ بھی, جتنا کردار تھے میں نے شروع ہو گیا. میں واپس آئے, کہنے لگا یار آواز تیری بہت اچھی ہے پر ایتھے کچھ نہیں. یہ وہی گل ہوگی نا جو لاہور سے بندے فلم ویک کے اندر سٹوری دی سمجھ نہیں آئی, کہانی اچھی ہے. وہ میں نے اس نے پوچھا کہ کی وجہ کی تم کیوں کہہ رہے ہیں. وہ کہندا پہ انہیں ایک کریکٹر پڑھا ہی نہیں جو کتاب سے جس طرح لکھا ہے. کدی یہ کڑی بن جاندہ سی, کدی منڈا بن جاندہ سی, کدی اکبر بادشاہ بن. میں نے کہا تو جی جو لکھا ہوا تھا میں وہی پڑھ رہا تھا, کہ نہیں ایک کردار پڑھنا چاہیے تھا تمہیں. وہ پتہ نہیں اور کیا باتیں ہوئیں. اس نے بعد میں مجھے ایک سکرپٹ دے دیا جس میں ایک رول تھا, وہ نہیں چھوٹے چھوٹے کردار ہوتے نوکروں کے, کہ ارے رمجو پانی لانا لایا حجور. یہ میرا کیریکٹر تھا پہلا. جی میں نے ریڈیو پاکستان پر ہر کام کیا ہے سوائے انجینئرنگ کے, وہ مجھے نہیں آتی تھی, اور مشینیں اتنی پرانی تھی کہ اگر کبھی کوئی نقص پیدا ہو جاتا تھا تو ایک پرانا انجینئر تھا, وہ آتا تھا کی ہویا کہ جی یہ ہو گیا, وہ دو مکے ماردا سی, وہ بولنا پندا. ریڈیو سے ٹیلی ویژن میں گیا, بڑے خوبصورت لڑکے لڑکیاں آئے ہوئے تھے, بڑے ویل ڈریسڈ, اور وہ سارا پتہ نہیں قسمت کی بات ہوتی ہے کہ مجھے انہوں نے سلیکٹ کر دیا, اور مجھے اندر کمرے میں بٹھا کے تو کافی منگوا لی. اب میں منگمری سائی وال کا رہنے والا, میں کی جانا کافی کی ہوں دی. وہ اصل مظہر اور فضل کمال اور یہ صوفی تبسم صاحب پڑھے لکھے صوفی تبسم تو بڑے. یہ پھر ٹیلی ویژن جو تھا یہ پڑھے لکھوں کا ایک مرگڑ تھا, گڑھ بن گیا تھا. لوگ آتے تھے جاتے تھے ملتے تھے, اور جو کوئی خوبصورت لڑکی کہیں آتی تھی
تو میں اس کو پکڑ لیتا تھا، ادھر آئیں بات سنیں بیٹا، دیکھا عمر ایج گروپ کے اعتبار سے کہ بیٹا بنتی بھی ہے کہ نہیں بنتی. تو اس کے بعد اور جا کے اسلم حضرت صاحب سے کہا کہ جی یہ ڈرامے میں کام کرنا چاہتی ہیں. انہوں نے پوچھا کیوں ڈرامے میں کام کرنا چاہتی ہو؟ جی میں ڈرامہ اسکول میں کالج میں تو کیا ہے. تو بس پھر آپ یہاں بھی کر سکتی ہیں، کل 11 بجے آپ یہاں آئیں، ریہرسل ہوگی. چل اس طرح سے ہم نے نیا ٹیلنٹ جو تھا وہ اس کو کیا. ورنہ کون آتا تھا. میرے کئی لوگ جو میں نے سڑک سے پکڑے ہوئے تھے ان کو لا کے میں نے ٹیلی ویژن پہ سامنے کیا، اور آج ماشاءاللہ وہ بڑی باعزت